ذرا تصور کریں، قیامت کا روز ہے، ہر شخص اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، لیکن وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ کھڑے کس کے خلاف ہوں گے؟ اپنے بڑوں کے خلاف ہوں گے، اپنے لیڈروں کے خلاف ہوں گے، حتیٰ کہ اپنے رہنماؤں کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو تو عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا تھا، اور ان کو تو آج دوہرا عذاب دے۔ اب یہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے کون ہیں یا کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بڑے ہمارے حکمران بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ایم این اے ایم پی ایس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیڈران بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہم بحیثیت والدین ہم خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرا خود سوچیں نا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہ بنائیں، ان کے اندر حرام و حلال کی تمیز انہیں نہ سکھائیں، انہیں قرآن مجید کی تلاوت نہ سکھائیں، اور خدا نہ خواستہ وہ گمراہی میں چلے جائیں، تو قیامت کے روز کیا وہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے کہ یا اللہ ان والدین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا تھا؟ دوستو، اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ صرف دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمارے سپرد کر دی گئی ہے، اور یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو جائے، وہ اچھا پڑھا لکھ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اور وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جائے، لیکن کیا ہم نے اس طرف بھی کبھی توجہ دی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے یا نہیں جوڑا؟ اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو رشتہ ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ یاد رکھیں، بچوں کی تربیت میں صرف انہیں کپڑا، روٹی یا تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک اچھا انسان بنانا اور آخرت کے لیے تیاری کروانا بھی اسی تربیت میں، اسی پرورش کا حصہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا حاکم ہے، اور اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور رعایا کیا ہے؟ کہ ہمارے گھر والے ہماری رعایا ہیں، اور بحیثیت مرد ہم ان کے اوپر حاکم ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو گئی یا ان کا کوئی حق رہ گیا تو اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ آج ہی کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف رغبت دلائیں، اور ان کو نیک بنانے میں اہم کردار ادا کریں، ان کو نماز کا پابند بنائیں، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائیں، اور انہیں اس بات پر عمل درآمد کروائیں کہ جو ہم خود کرتے ہیں وہ کریں، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں کریں گے، نیک عمل نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ان کے سامنے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے بھی قطعی طور پر ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیت پھر میں بتا دوں، سورۃ احزاب کی 67 اور 68 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کیجیے گا، سورۃ احزاب آیت نمبر 67 اور 68۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا ہمیں بنائے، اور تاکہ ہم آخرت کی جو ہمارے لیے پریشانی ہے، رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔